افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بعد اس کے کہ انہیں پہنچ چکے تھے زخم، جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل ایمان کے لیے ایک آزمائش اور امتحان رکھی، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ احد کے معرکے میں زخمی ہو چکے تھے۔ احد کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرکین کے تعاقب میں جانا ہے، مگر اس میں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جو کل کے معرکے میں ہمارے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر 200 مجاہدین تیار ہو گئے۔ صحیح بخاری میں روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مشرکین میں کے تعاقب کے لیے کون ہے جو جائے گا، تو 70 حضرات کھڑے ہو گئے، جن میں ایسے بھی لوگ تھے جو کل کے معرکے میں شدید زخمی ہو چکے تھے اور دوسروں کے سہارے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرات مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ انہی کے لیے فرمایا گیا کہ اگرچہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مشرکین کے تعاقب کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے تیار کر لیا۔ فرمایا کہ یہی لوگ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی باوجود زخمی ہونے کے اور ناتوا ہونے کے دل میں یہ ارادہ رکھتے ہیں اور عملی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، تو ایسوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا۔ آیت نمبر 173۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ جن کو کہا لوگوں نے کہ مکے والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کے لیے، سو تم ان سے ڈرو، تو زیادہ ہوا ان کا ایمان، اور وہ بولے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ خوب کارساز ہے۔ یہاں انہی نیک اور پرہیزگار اور متقی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ابو سفیان کے آدمیوں نے اہل ایمان سے کہا کہ مکے والوں نے ساز و سامان اب تمہارے لیے تیار کر لیا ہے اور لشکر بھی بڑا جمع کر لیا ہے، وہ تمہارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو تم ان سے ڈر جاؤ اور ان سے مقابلہ نہ کرو۔ تو اہل ایمان کا یہ سننا تھا کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور وہ اللہ کی مدد و نصرت پر یقین کے ساتھ دل میں یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ خوب کارساز ہے، وہ مدد کرنے والا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ ان کے ایمان کا اور ان کے یقین کا نتیجہ تھا، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم کسی لشکر کے زیادہ ہونے سے اور کسی لشکر کے ساز و سامان کے زیادہ ہونے سے ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں، ہم اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر
پکا یقین ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ضرور ہوگی۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ آیت نمبر 174۔ پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ، اور کچھ نہ پہنچی ان کو کوئی بھی برائی، اور وہ تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، اور اللہ کا فضل بڑا عظیم ہے۔ یہاں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام مقام بدر سے جب مسلمان واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے لشکر کا 8 دن تک انتظار فرمایا، لیکن وہ نہیں آیا۔ تو وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر واپس آ گئے، اور اس میں یہی فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا رعب اور دبدبہ کفار کے دل میں ڈال دیا، اور وہاں انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور تابع اللہ کی مرضی کے ہو کر یہ لوگ لوٹے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ یعنی اہل ایمان کو اس میں فائدے ہوئے، اور وہ یہ کہ ایک تو اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کیا، دوسرا وہاں جب رکے تو تجارت کا بھی موقع انہیں ہاتھ آیا، اور پھر اللہ کی مرضی اور رضا لے کر وہاں سے لوٹے، تو اسی بات کو فرمایا گیا کہ اللہ کا فضل بڑا عظیم ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوا۔ آیت نمبر 175۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ جو شیطان ہے ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ یہ اس طرح کی باتیں، دل کے اندر خوف اور ڈر اور رعب اور دبدبہ کفار کا بٹھانا، یہ شیطان کا کام ہے، اور فرمایا کہ شیطان کسی نہ کسی انسانی قالب میں آ کر بہکاتا اور وسوسہ ڈالتا ہے، اور اسی کو اولیاء الشیطان کہا گیا، شیطان کے دوست وہ انسانی شکلوں میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ شیطان ہیں، یہ وسوسے ڈال رہے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرتے رہو، میرا خوف اور میرا تقوی دل کے اندر رکھو۔ اگر تم ایماندار ہو، ایمان والے ہو، ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور بطور خاص اس موقع کے لیے کہ جب غزوات کا سلسلہ چل رہا ہے، تو فرمایا کہ کفار سے ڈرنا یا ان کے ساز و سامان کو زیادہ دیکھ کر خوف کرنا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی اور ہم مارے جائیں گے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔